اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا نام سب سے اچھا ہے، آپ کا کام سب سے اچھا ہے. حق کا پیغام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں. آپ نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی. روشنی آپ ہی کے دم سے ہے، زندگی آپ کے قدم سے ہے. اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام. محترم ٹیچر، یہاں میں ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں یا بولیں تو ہمیں ساتھ سلام بھیجنا پڑتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن لکھتے ہوئے نثر میں تو ہم پورا بولیں گے، نظم میں ہم ان کے نام کے ساتھ یا ان کے لیے ہم کوئی اسم ضمیر بولیں، یعنی آپ وہ ان جیسے الفاظ جب ہم استعمال کریں گے نظم میں تو پھر صرف سواد لکھنا کافی ہے، بولیں گے آپ کچھ نہیں. آپ دل میں شاید پڑھ لیں گے مگر بولیں گے نہیں. اور نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہر شعر میں جہاں جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے یا ان کے لیے استعمال کیا گیا کوئی اسم ضمیر آیا ہے، تو اگر ہم پورا یہ کہیں گے بھی نظم پڑھتے ہوئے شعر پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ پھر شعر رہے گا نہیں. نعت بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ جو ایک شعر کی بحر ہے وہ نہیں رہے گی. اس لیے آپ شعر پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے آپ صرف اسماء ضمیر بولیں گے، آپ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولیں گے، دل میں پڑھیں گے ساتھ ساتھ.